نفس کی اس کا بہترین ذریعہ تفکیر ہے، غور و فکر ہے. جتنا ہم غور و فکر کریں گے، کن چیزوں میں غور و فکر؟ قرآن اور سنت میں غور و فکر. قرآن اور سنت کو ہم نے سطحی انداز سے پڑھا ہے. جیسے کوئی شخص کہے کہ سمندر میں کیا ہے، بولے کہ چھوٹی مچھلیاں ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سمندر کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی کہہ رہا بڑی مچھلیاں، تھوڑا کچھ دیکھا ہے تو نے سمندر کو. کوئی کہے ہیرے ہیں سمندر میں، تو آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی تو نے سمندر کو دیکھا ہے. قرآن کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. قرآن اور سنت، قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کا معاملہ ایسے ہی ہے. اس کو ہم ڈیپ سے دیکھیں، گہری نظر سے دیکھیں، ہم اس کو دوربین لگا کے دیکھیں اور ایسا دیکھیں کہ ہمارا دیکھنا ایمان کو بڑھنے کا ذریعہ ہو. دیکھیے عجیب بات ہے کہ کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو ثواب کی خاطر. کیا مقصد ہے یہ قرآن کا؟ کوئی پڑھتا ہے قرآن کو جنوں کو بھگانے کی خاطر. کیا یہ مقصد ہے قرآن کا؟ کوئی قرآن کو پڑھتا ہے برکت کو حاصل کرنے کے لیے. کیا یہ مقصد ہے قرآن کا؟ کوئی قرآن کو پڑھتا ہے صرف سائنسی معلومات کے لیے. کیا مقصد ہے؟ دیکھیے سائنسی معلومات ضرور ہے قرآن میں، اس میں کوئی شک نہیں. صرف اسی مقصد کے لیے پڑھنا، کیا یہ قرآن کریم کا مقصد ہے؟ کوئی پڑھتا ہے قرآن کریم کو معلومات جمع کرنے کے لیے. کیا معلومات ہیں بھائی صاحب کو؟ کیا میموری ہے بھی؟ کیا میمورائز کیا بھائی؟ کیا یہ مقصد ہے قرآن کا؟ قرآن و سنت کے پڑھنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. قرآن کریم کے پڑھنے کا مقصد ایمان کو بڑھانا ہے. اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں پہلے قرآن نہیں سکھلاتے تھے، پہلے ہمیں ایمان سکھاتے تھے، بعد میں قرآن سکھاتے تھے. اگر ایمان پہلے سیکھ لیں بعد میں قرآن پڑھیں، قرآن کی ہر آیت ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی. ہر حدیث ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی. آج عجیب بات ہے، بہترین 10 حدیثیں ہم کو یاد ہیں، ہم کو 20 آیتیں یاد ہیں، مگر ہمارا ایمان 10 سال کے بچے کی طرح ہے. بچپن ہے ایمان کا ہمارا جو کیٹیگری ہے وہ بچپن کی ہے، اور عمر اور ایج 30 سال کی، 35 سال ہے، 40 سال ہے، مگر ایمان کے اعتبار سے بچے ہیں، عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں. تو ایمان کیا ہے کہ ہر آیت اور ہر حدیث اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کی پہچان ہو، اللہ رب العالمین کی قدرت ڈسکوری ہو، اور جنت کی ڈسکوری ہو، جہنم کی ڈسکوری ہو. یہ ہے ایمان، کہ کسی بھی آیت اور حدیث کے ذریعے سے یا تو جنت یاد آئے، یا جہنم کا خوف آئے، یا اللہ کی یاد آئے. یہ ایمان ہے. تو اس طرح سے قرآن اور سنت کا ہم مطالعہ کریں. اس کے لیے میں 1-2 مثالیں دوں تاکہ سمجھنے میں سہولت ہو کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کو تزکیے کا پوائنٹ آف ریفرنس کیسے بنائیں. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 190 اور 191 ضرور پڑھیے گا. اس کو قرآن کے مطالعے کا طریقہ آپ کو مل جائے گا. اس میں اللہ رب العالمین نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. بڑی عجیب بات ہے. جو لوگ آسمان اور زمین کائنات کی فطرت کے قانون میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے زمین و آسمان بیکار نہیں بنایا، تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. عجیب بات ہے، اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ آسمان زمین میں جو غور کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم سے بچا لے. جہنم کو اور آسمان زمین میں غور کرنے کو کیا تعلق ہے؟ قرآن کا مطالعہ کس انداز سے کرنا چاہیے وہ اس میں پتہ چل رہا ہے. دیکھیے کہ آسمان زمین میں غور کرنے کی وجہ سے جہنم سے تو ہم کو بچا لے، اس نتیجے پر پہنچیں گے. وہ کیسے؟ دیکھیے سورج کو ہم دیکھیں، سورج کیا ہے؟ جہنم کی یاد دلانے کا ذریعہ ہے، آگ کا بھنڈار ہے، کئی دنیا اس میں آباد کر سکتے ہیں.
اور سیارے کیا ہیں؟ ستارے، وہ بھی آگ کے بھنڈار ہیں، جہنم کی یاد دلانے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ زمین کے نیچے، سمندر کے نیچے، پیارے نبی نے فرمایا ان تحت البحر نارا، بے شک سمندر کے نیچے آگ ہے، آگ کا لاوا بہتا ہے لکوڈ کی شکل میں، جب وہ آپس میں اس کی موجیں ٹکراتی ہیں تو زمین میں زلزلے پیدا ہوتے ہیں، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ۔ اور جہنمی کے لیے جو آگ ہے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، جہنمی کے لیے آگ کی چھتریاں ہوں گی، آگ کا سایبان ہوگا آسمان کی طرح، اور جہنمی کا بستر بھی آگ کا ہوگا۔ یہ زمین آگ کے، جہنم کے آگ کے بستر کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے، تو آسمان جہنم کی آگ کی چھتریوں کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جو آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ ہے قرآن کا مطالعہ، بہترین تجوید سے پڑھ لینا، بہترین قرأت سے پڑھ لینا، ایک اس کا جز ضرور ہے قرآن کا۔ قرآن کے آداب میں سے ایک ادب ضرور ہے، مقصود نہیں ہے تجوید، مقصود نہیں ہے قرأت، مقصود ہے جہنم کی یاد، مقصود ہے جنت کی یاد، مقصود ہے قرآن کی تلاوت سے اللہ کی یاد۔ تو اس طرح سے ہمارا مطالعہ ہو قرآن کا۔ دیکھیے وہ آیت بہت زیادہ پڑھنے کو ملتی ہے، سورہ فاطر کی سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28، یہ بھی ضرور پڑھیے گا۔ آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اللہ سے ڈرتے، علماء ہی اللہ سے ڈرتے۔ اب یہ آیت سنتے ہی پبلک سمجھتی بھائی مولانا صاحبوں کی اور مولویوں کی، علم والوں کی، علماء کی، جو مدرسوں میں پڑھ کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے ان کی بڑی فضیلت ہے۔ بھائی ہماری کیا فضیلت ہے؟ بھائی ہم تو مدرسے بھی نہیں پڑھے۔ علماء کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہا ہوں میں، کہیں برا نہ مانیں۔ اس آیت کا پس منظر دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ آیت کب نازل ہوئی وہ دیکھیں۔ ہم لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، اپنے مطلب کی چیز، مطلب کچھ، مقصد کچھ، دوسروں پہ تھوپنا ہے نا۔ کوئی آیت اٹھا لیتے، سستے میں مل جاتی بول کے آیت اٹھا لیتے، حدیث اٹھا لیتے، اللہ اکبر، یہ نہیں دیکھتے کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی نے وہ فرمان آپ کا کب ہوا، کیا سوال ہوا تھا، کس سچویشن، کس پس منظر میں وہ بات آئی، وہ آیت آگے پیچھے کا کیا اس کا سیاق و سباق ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اٹھا لیے، کچھ الگ گروپ بن گیا، فرقہ بن گیا، اس طرح سے ہم بٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ کو جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں کہ علماء ہی اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہوگا۔ اس کا اگلا حصہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا تذکرہ کیا ہے، پہاڑوں کے اندر غور و فکر کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ پتھر ایک چیز ہے مگر اس کے اندر سرخ پتھر بھی ہے، اسی کے اندر سفید پتھر بھی ہے، اسی کے اندر کالے پتھر بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پتھروں کا ذکر کیا، اور فطرت کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر غور و فکر کرنے کا اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ نے کہا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ من عباده العلماء۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں سے پانی کو برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے مختلف مزیدار، مختلف رنگ کے، مختلف مزے کے پھل پھول اللہ پیدا کرتا ہے باران رحمت پانی، ایک ہی چیز برستا ہے، پانی زمین پر، ایک ہی چیز باران رحمت، اللہ کی نعمت، مگر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے، مختلف مزے کے مزیدار پھل اور فروٹس، اناج پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے ہے پتھر، مگر اس کے اندر کالے رنگ کا پتھر بھی ملے گا، سفید پتھر بھی ملے گا، سرخ پتھر بھی ملے گا، اور ایسے ہی جانور، مختلف قسم کے رنگ، بعض جانور ایسے ہی
جو ہمارے کھانے کو آتے ہیں، بعض جانور ایسے ہیں جو کھانے کو نہیں آتے، مگر دونوں جانوروں کی غذا ایک ہی ہے، ایک ہی پودا پیڑ کھاتے ہیں، مگر بعض جانور ہمارے کھانے کے لیے کام آتے ہیں اور بعض جانور کھانے کو کام نہیں آتے۔